بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، بلا شبہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی کہ تم زمین پر 2 بار فساد برپا کرو گے اور بڑی ہی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان کا پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو بڑے لڑنے والے تھے، سو وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑے اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے قوت دی اور تمہیں بڑی جماعت والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی نفع کے لیے کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا بس چلے اس کو پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پھر بھی وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن ایسا رستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں خوشخبری سناتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی بھی اسی طرح مانگنے لگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان تو ہے ہی بہت جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔
اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنا دیا، سو رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا کر دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تمہیں برسوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو جائے، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور ہم نے ہر آدمی کے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے نامہ اعمال کو کتاب بنا کر نکال لیں گے، جس کو وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو کوئی ہدایت پر چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت پر چلتا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ اپنے ہی لیے گمراہ ہوا، اور کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کسی کو سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کیا ہے، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو ہم دنیا میں بھی جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش کامیاب ہوگی۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان طالب آخرت کی بھی اپنی عنایت سے، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھو ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے تو بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا، ورنہ بدحال و بے بس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور ان کے آگے مہربانی سے جھکے رہنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے
اسی طرح تو بھی ان پر رحم کر۔ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اور اہل قرابت اور محتاج اور مسافر کا حق ادا کرتے رہنا اور مال کو فضول نہ اڑانا۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ بلا شبہ فضول خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اگر تجھے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہو ان سے پہلو تہی کرنا پڑے تو ان سے نرم بات کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور تو اپنے ہاتھ کو گردن میں نہ باندھ اور نہ اس کو بالکل کھول دے کہ تو ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعباده خبیرا بصیرا۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور وہی تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اور مفلسی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انہ کان منصورا۔ اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے تم اس کو ناحق قتل نہ کرو، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو اختیار دے دیا ہے، سو اس کو چاہیے کہ وہ قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کو مدد دی جاتی ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے ایک احسن طریقے کے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپ کر دینا ہو تو پورا پیمانہ دیا کرو اور صحیح ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے خوب تر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل اس سے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور تو زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت زدہ اور راندہ درگاہ ہو جائے گا، اور تجھے جہنم میں
پھینک دیا جائے گا۔ افاسقفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بے شک تم بہت ہی بری بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، حالانکہ ان کو تو اس سے نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب تو انہوں نے عرش کے مالک تک کوئی راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے بہت ہی بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ بڑا تحمل والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی، اور جب آپ قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جو سحر زدہ ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، آپ ذرا دیکھیے تو یہ لوگ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ تو گمراہ ہو گئے، اس لیے وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، آپ کہہ دیجئے کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جس کو تم اپنے دلوں میں مشکل سمجھتے ہو، اس پر وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ آپ کے آگے سر ہلا ہلا کر یہ کہیں گے کہ وہ کب ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ وہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر رہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا
کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحمت فرما دے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا۔ اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور البتہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن کو معبود گمان کرتے ہو ان کو پکار کر دیکھو، وہ یہ قدرت نہیں رکھتے کہ تمہاری تکلیف دور کر سکیں یا اس کو بدل دیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو کسی شدید عذاب میں مبتلا نہ کریں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اور ہم نے معجزے بھیجنا اس لیے موقوف کر دیا کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی جو بصیرت کا ذریعہ تھی، سو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اور وہ ملعون درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، ان سب کو ہم نے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، اور ہم ان کو خوف دلاتے رہتے ہیں، سو اس سے ان کی سرکشی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أأسجد لمن خلقت طینا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ وہ کہنے لگا کہ ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی، اگر تو نے مجھ کو قیامت تک ڈھیل دے دی تو میں بھی تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس کی نسل کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے جو بھرپور سزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ اور تو ان میں سے جس کو ڈگمگانا چاہے اپنی آواز سے ڈگمگا دینا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا دینا، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی ان کا شریک ہو جانا، اور ان سے وعدے بھی کرنا، اور شیطان تو بس ان سے جھوٹے وعدے ہی کرتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بے شک میرے بندوں پر
تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا، اور آپ کا رب کارساز کافی ہے۔ ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم کسی کو بھی اپنا مددگار نہ پاؤ؟ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ کیا تمہیں اس کا بھی خوف نہیں رہا کہ وہ پھر دوسری بار تمہیں سمندر میں لے جائے اور تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تمہیں تمہاری ناشکری کے بدلے میں غرق کر دے، پھر تمہیں اس پر ہم سے باز پرس کرنے والا کوئی نہ ملے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور البتہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کی کتاب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور وہ بہت ہی بڑا گمراہ ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اس سے آپ کو پھسلا دیں تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات کی نسبت کر دیں، اور وہ اسی وقت آپ کو دلی دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو شاید آپ کسی قدر ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہرے عذاب کا اور موت کے بعد بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ تو سرزمین مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ ہی دیتے تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد وہ بھی بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ آپ سے پہلے ہم نے جس قدر نبی بھیجے ان کے بارے میں ہمارا یہی دستور چلا آ رہا ہے، اور آپ ہمارے دستور میں ذرا بھی فرق نہ پائیں گے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز بھی،
بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کرو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور آپ دعا کیجئے کہ اے رب مجھے خوبی کے ساتھ مدینے میں داخل کر اور خیر و خوبی کے ساتھ مکے سے نکال، اور اپنی طرف سے مجھے ایسا غلبہ عطا فرما جس کے ساتھ نصرت ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں، اور یہ ظالموں کے نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، سو آپ کے رب ہی کو معلوم ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس کو سلب کر لیں، پھر اس کے لیے آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، مگر یہ صرف آپ کے رب کی رحمت ہے، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی اس قرآن کی مانند لانا چاہیں تب بھی اس جیسا نہ لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال کھول کھول کر بیان کی ہے، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری ہی کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہماری زمین سے ایک چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے، پھر اس باغ کے بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں جاری کر دیں۔ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا جیسا کہ آپ کا گمان ہے آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو جائے، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھ جانے پر بھی ہرگز یقین نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب نازل کرا دیں جس کو ہم پڑھ لیا کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک آدمی ہوں،
اس کا بھیجا ہوا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے صرف یہ بات مانے ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے اور وہ اس پر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو آپ اللہ کے سوا کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھے، گونگے اور بہرے منہ کے بل اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب اس کی آگ ذرا دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، یہ ہے ان کی سزا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ جب ہم ہڈیاں ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسے اور بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں، اس پر بھی کافر انکار کیے بغیر نہ رہے۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میری رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو روک کر رکھتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، اور البتہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں، تو تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تم پر جادو کیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا، اس نے کہا کہ البتہ تو جانتا ہے کہ ان کو جو بصیرت کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کیا، اور اے فرعون، میرے خیال میں تو تیری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا، پھر اس نے چاہا کہ اس سرزمین سے بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑ دے تو ہم نے اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین پر رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے جائیں گے۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، اور ہم نے
اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، تو جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو سو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اور نماز میں نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھیے اور نہ بالکل چپکے سے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کیجئے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ وہ کمزور و عاجز ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، بالکل ٹھیک اتاری تاکہ وہ اس سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ ان لوگوں کو بھی خوف دلائے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہ ان کو اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بالکل ہی جھوٹ کہتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید اس افسوس میں کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اس کو زمین کی زینت بنا دیا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس زمین پر ہے ہم اس کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ غار اور کوہ کے رہنے والوں کو ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے تعجب کی چیز سمجھتے ہیں؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جبکہ چند نوجوان اس غار میں آ بیٹھے تھے، پھر وہ دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارے کام کی
درستی کا سامان فرما دے۔ وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، پھر ہم نے غار میں کئی سال کے لیے ان کے کان تھپک دیے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ دونوں جماعتوں میں سے کس کو ان کے رہنے کی مدت خوب یاد ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ہم آپ کو ان کا حقیقی حال سناتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارے رب تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز معبود نہ پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یہ بہت ہی بیجا بات ہوگی۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم نے ان لوگوں سے اور ان معبودوں سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لی، تو اب اس غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے کام کو آسان کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے داہنی طرف کو ہٹا ہوا رہتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے کتراتا ہوا گزر جاتا ہے، اور وہ اس کے ایک کشادہ حصے میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار اور راہ پر لانے والا نہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ہی ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا دروازے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے پڑا ہے، اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا اور تجھ پر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے، اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، سو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، اور چاہیے کہ وہ چپکے سے آئے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا، کیونکہ اگر وہ تمہاری خبر پالیں
تو یا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں پر ظاہر کر دیا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے، سو بعض نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ اب وہ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب بن دیکھے نشانے پر پتھر چلانا ہے، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کو میرا رب ہی خوب جانتا ہے، ان کا اصل حال تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں بجز سرسری بات کے زیادہ بحث نہ کیجیے اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور آپ کسی کام میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، اور جب آپ بھول جائیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہیے امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے بھی زیادہ قریب تر راہ دکھا دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور وہ اپنے غار میں 309 برس رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے دن ٹھہرے، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہیں، اور وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی ان کا کارساز نہیں، اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور آپ کے رب کی کتاب میں جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ اس کو تلاوت کرتے رہیے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا آپ کو کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے ان سے آنکھیں نہ پھیر لیجئے، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور آپ کہہ دیجئے
کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پیپ کی مانند ہوگا، منہ کو جھلسا ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہے اور کیا ہی بری آرام کی جگہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جن کے اچھے اعمال ہوں گے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا، انہی لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک دبیز ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی آرام گاہ۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، آپ ان لوگوں کے لیے دو شخصوں کی مثال بیان کر دیجئے، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے انگور کے دو باغ تیار کیے اور ان کے گردا گرد کھجور کے درخت لگائے اور ان کے درمیان کھیتی اگائی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، دونوں باغ اپنے پورے پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی تھی، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کی، اور اس شخص کے پاس اور بھی پھل تھے، سو وہ اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تجھ سے بھی مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت دار ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر مجھے کبھی اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا تو وہاں یقیناً اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس وقت اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اس سے کہا کہ کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے صحیح و سالم آدمی بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منك مالا وولدا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں، اگر تو مال و اولاد میں مجھے اپنے سے کم دیکھتا ہے۔ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر باغ دے دے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اس کا پانی خشک ہو جائے
پھر تو اسے ہرگز نہ پا سکے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور اس شخص کے پھلوں کو آفت نے آ گھیرا، سو اس نے جو کچھ باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہاں سب اختیار اللہ برحق کا ہے، اسی کا انعام بہتر ہے، اور وہی عمدہ بدلہ دیتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور آپ ان سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کر دیجئے کہ وہ اس پانی کی مانند ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ چورا چورا ہو کر رہ گیا جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال و اولاد تو دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا، اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب تیرے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اب تو تم اس حال میں ہمارے پاس آ پہنچے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور تم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر تو گناہگاروں کو دیکھے گا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جو نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑتا ہے اور نہ بڑی کو جو اس میں نہ آ گئی ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانا دکھایا اور نہ خود ان کو بنانا، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن اللہ مشرکوں سے فرمائے گا کہ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے ان کو پکارو، سو وہ ان کو پکاریں گے، پھر وہ ان کو جواب بھی نہ دیں گے،
اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہ گار لوگ آگ کو دیکھیں گے، پھر وہ سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور البتہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو پھر ان کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے اس کے سوا کس چیز نے روکا کہ یا تو ان کو بھی اگلوں جیسی ہلاکت پیش آ جائے، یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو تو صرف بشارت دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کافر ناحق باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں، اور انہوں نے تو میری آیتوں کو اور جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا مذاق بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اور جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے اس کو بھول جائے۔ بے شک ہم نے بھی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہرگز کبھی راہ پر نہ آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کیے پر ان کو پکڑنا چاہتا تو فوراً ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، یہ ہیں وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ نے اپنے جوان ہم سفر سے کہا کہ میں اپنے ارادے سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا برسوں تک چلتا رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی سرنگ بنا کر۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم نے اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی کو میں وہیں بھول آیا، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنایا تھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، اس نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی،
سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی وہ مفید علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو اس بات پر جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا۔ اس نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی تجھ سے اس کا ذکر کر دوں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اس موسیٰ نے کہا کہ کیا تو نے کشتی کے لوگوں کو ڈبونے کے لیے اس میں چھید کیا ہے؟ البتہ تو نے عجیب بات کی۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا کہ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ بھول چوک پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ ڈالیے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کو ناحق کیوں مار ڈالا؟ البتہ آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔